بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو جماعت نحو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صنف ادب افسانہ اور عنوان ہے بھیڑیا، جس کو ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ چوتھا سبق ہے، 5ویں حصے میں مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی، دیے گئے جملوں کی مدد سے موضوعات کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ جملہ پڑھیں ذرا، جملہ پڑھ دیں۔ لٹل سٹار سے گرلز پڑھ لیں اس جملے کو۔ اس شہر کی گلیوں میں بھوک کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کچھ اندازہ ہوا اس ایک جملے سے؟ بے روزگاری اور وغیرہ پر۔ غربت اور بے روزگاری کی، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نثر پارے کا موضوع اس کا بنیادی خیال یا پیغام ہو سکتا ہے نا؟ مثال کے طور پر ایک نثر پارہ جس میں غربت پر بحث کی جا رہی ہو۔ جیسے ابھی ہم نے ایک جملہ پڑھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو نثر پارہ جس پہ ہم بات کریں گے وہ غربت سے، بے روزگاری سے، معاشرے میں معاشرتی جو عدم مساوات ہے، دولت کی عدم مساوات ہے، اس سے متعلق ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں کہاں سے اندازہ ہوا؟ ہم نے تو محض ایک جملہ پڑھا تھا، محض ایک سطر پڑھی، تو ہمیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس میں جو زیر بحث یا زیر نثر پارہ ہوگا وہ اس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ آپ نے کس چیز سے یہ اندازہ لگایا؟ میں یہ لٹل سٹار کی انہی بچی سے پوچھوں گی جنہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اس میں بات ہی اس بارے میں کی گئی تھی کہ شہر میں بھوک بڑھ رہی ہے اور انسانیت دم توڑ رہی ہے، مطلب غربت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آپ نے کس چیز سے اندازہ لگایا؟ کہ بھوک بڑھ رہی ہے۔ الفاظ کے استعمال سے، ہے نا؟ جی، الفاظ کے استعمال سے، جو جملہ سازی میں ہم اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے موضوع یا ہمارا جو موضوع کا مرکزی خیال ہوتا ہے یا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ہمیں فوراً وہ جملہ اس تک لے جاتا ہے۔ اب ایک جملے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا یا جس موضوع پر یہ نثر پارہ تحریر کیا گیا وہ ہے سماجی عدم مساوات۔ اچھا، آپ کے خیال میں کوئی بھی نثر پارہ ہم کوئی بھی لے لیں، وہ کن مختلف موضوعات کو چھو سکتا ہے؟ کوئی بھی نثر پارہ ذہن میں رکھیے، کسی نثر پارے میں کون کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ کس کس موضوع پر ہم تحریر کر سکتے ہیں؟ ایک نثر پارے کے کا موضوع کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے دیکھا معاشرتی عدم مساوات ہے یا معاشی عدم مساوات ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے بارے میں بھی۔ انسانیت، ہاں جی، اخلاقیات کے بارے میں ہو سکتا ہے، انسانیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور جی سینٹرل ایگزیکٹو، معاشی، سیاسی اور انسانیت کی مدد، سماجی۔ معاشی۔ اچھا، میں نے پہلے بھی کہا بیچ میں لک میں جو بچہ بول رہا ہوتا ہے اسے بولنے دیا کریں، یہ باقی کلاس میٹس نہ بولا کریں ساتھ۔ آپ کا ایک نثر پارہ کسی معاشی پہلو پہ ہو سکتا ہے، معاشرتی سماجی پہلو پہ ہو سکتا ہے، اخلاقی پہلو پہ ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی نثر پارہ کسی تعلیمی عنوان پر بھی ہو سکتا ہے؟ ایک جے ٹی این کا آپ لوگوں کو سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، جس میں ہم تعلیمی نظام پر بات کر سکتے ہیں، اس میں ہم جو جس طرح کی اونچ نیچ اور آنے والی تبدیلیاں ان پہ بات کر سکتے ہیں۔ کیا عدم برداشت، معاشرے میں اس وقت جو عدم برداشت ہے اس پر نثر پارہ لکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں آپ کو لگتا ہے عدم برداشت ہے؟ عدم برداشت سے واقف ہے کسے کہتے ہیں؟ ہے نا، ہے نا، ہے نا؟ عدم برداشت سے واقف ہو کسے کہتے ہیں؟ برداشت سے عدم برداشت یعنی اس کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے، کسے کہتے ہیں عدم برداشت؟ یہ برداشت کرنا، نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، عدم برداشت، کسی چیز کو برداشت نہ کرنا۔ کیا ہم عدم برداشت کا شکار ہیں؟ معاشرے میں، ہمارے میں عدم برداشت کا عنصر پایا جا رہا ہے؟
یا ہم ہر چیز کو بڑے آرام سے تحمل سے برداشت کر رہے ہیں؟ نو میم. ہمارے پاکستان میں عدم برداشت زیادہ ہے. زیادہ ہے. کوئی ایک مثال دیں گے؟ کوئی ایک مثال دیں گے؟ آج کل جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس پہ. نہیں، وہ تو ہم سے بڑے ہیں نا، ہم تو اپنے لیول پہ بات کریں، ہم اپنی سطح پہ بات کریں گے. بحیثیت طالب علم آپ اس معاشرے کا بنیادی حصہ ہے، اہم حصہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ عدم برداشت کا شکار ہیں تو کس طرح ہیں؟ میم آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے یہ چیز اس میں ہاں جی. اور معاشرتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. ایک طالب علم کے لیے معاشرتی مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں ایک بات کرے ہم اس کو آگے سے 4 کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے مجھے بات کی کہ ہم برداشت نہیں کرتے. بالکل. اچھا، آپ کو لگتا ہے اساتذہ کے ساتھ بھی جو طلبہ کا رویہ ہے اس میں بھی ہم عدم برداشت کا شکار ہیں؟ جی میم. وہ کیسے؟ کوئی مثال دے گا بچہ مجھے؟ میم اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کے نمبر بھی کاٹ دیتی ہے تو وہ بھی آگے سے لڑنے پہنچ جاتا ہے، میں نے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، آپ نے میرے نمبر کاٹے ہیں. اس صورت میں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس صورت میں ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے ہمیں کہ اپنی ہمیں آپ کو صحیح کرنا چاہیے. میم ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے کیونکہ وہ ٹیچر ہیں، وہ بڑی ہیں. دیکھیں، ہیومن ایرر ہم کہتے ہیں نا، انسان ہے خطا کا پتلا ہے، کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. جو یہ پیشہ ہے تعلیم و تدریس کا، اس میں غلطی کا امکان اس لیے کم سمجھا جاتا ہے یا کم رکھا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ انشاءاللہ کل آپ میں سے بھی بہت سے بچے اس جگہ پہ ہوں گے جہاں آج ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہ ایک کام کو کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ اس کو کئی مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں بار بار کہ کہیں پہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. اچھا، ہم کس طرح عدم برداشت کا اساتذہ کے ساتھ عدم برداشت کا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے اپنے جو منفی جذبات ہوتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا؟ منفی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو وہاں پہ لے آتے ہیں، اور یہ رویہ ہماری شخصیت کا ایسا حصہ بن جاتا ہے کہ جب ہم تعلیمی اداروں سے چلے جاتے ہیں تو معاشرے میں ہم اس رویے کو پروان چڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں، صبح اسکول آتے ہوئے آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو اپنے ابو کے ساتھ یا امی کے ساتھ آتے ہیں اسکول میں، جن کی امی یا ابو ان کو اپنی گاڑی پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. بہت سے ایسے بچے ہوں گے. میں یہاں پہ خصوصاً والدین کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ صبح چونکہ رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب کو جلدی ہوتی ہے پہنچنے کی، تو ہم منہ سے بہت سے الفاظ غیر محسوس انداز میں نکال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، جس کو ہم وہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سن رہا ہوتا، وہ باہر ہے، آپ گاڑی کے اندر ہیں. آپ کے الفاظ، آپ کے وہ رویے، آپ کے وہ عدم برداشت والی جو جذبات ہیں، اس سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ آپ خود، آپ بچے، والدین سے ان کے بچے جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. جس کو کہہ رہے ہیں وہ تو باہر ہے، اس تک تو آواز نہیں جا رہی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہ عدم برداشت آپ لوگوں میں منتقل کر رہے ہیں، آپ وہ عدم برداشت اپنے چھوٹوں میں منتقل کر رہے ہیں. ایک سادہ سی بات ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ اگر میں 5 منٹ لیٹ نکلی ہوں تو میں 5 منٹ دیر سے پہنچوں گی، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ دیر ہو سکتی ہے کیونکہ سڑک کا نظام ہے، سڑک کا نظام کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں عدم برداشت کا، تو اس لیے ہم فوراً اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بات ہو رہی تھی نثر پارے کی. نثر پارے مختلف، آپ نے بتایا، مختلف موضوعات پر لکھے جا سکتے ہیں، بلکہ ہر موضوع پر لکھے جا سکتے ہیں. ہم غربت پر لکھ سکتے ہیں، انصاف پر لکھ سکتے ہیں، محبت پر لکھ سکتے ہیں. میں نے خاص طور پہ آپ سے کہا ہم تعلیمی نظام پر لکھ سکتے ہیں، اور ہم عدم برداشت پر لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، موضوع کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. موضوع سے مراد ہوتی ہے نثر پارے کا وہ بنیادی خیال جس کے ارد گرد کہانی یا مضمون گھومتا ہے. جیسا ابھی ہم نے شروع میں نے ایک جملہ دیا، تو ہمارا نثر پارہ غربت پر، بے روزگاری پر ہو سکتا ہے. اچھا، مثال اگر میں آپ کو دوں تو آپ سب میں سے شاید کچھ بچوں نے پریم چند کی کہانیاں پڑھی ہوں. اچھا، پریم چند جو ہیں، ان کی جو کہانیاں، ان کا خاص ایک موضوع ہوتا ہے. ہر بندے کی لکھنے کی ایک پہچان بن جاتی ہے نا.
ان کی کہانیوں کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ وہ دیہاتی زندگی کو زیادہ اپنے نثر میں، اپنے نثر پاروں میں دیہاتی زندگی پہ لکھتے ہیں، اور دیہاتی زندگی میں بھی کس موضوع کو زیادہ لکھتے ہیں؟ اس کی مشکلات اور غربت پر. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہچان بن جاتی ہے. آپ کوئی نثر پارہ لکھتے ہیں، آپ خدیجہ مستور کو پڑھیں گے، چونکہ اب آپ ادب پڑھنا شروع ہو چکے ہیں، جماعت نحم سے آنورڈ آپ نے اردو زبان و ادب شروع کر رکھی ہے. دیکھ لیں، آپ افسانہ پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، کہانی پڑھ رہے ہیں، ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اردو ادب ہے، اردو لٹریچر ہے. آپ کو ان چیزوں سے اب واقف ہونا ہے. ٹھیک ہے، موضوعات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. جیسے ہمارے کچھ معاشرتی موضوعات ہوتے ہیں، ہم نثر پارہ لکھتے ہوئے ان پہ بات کرتے ہیں. جی رینیسنس، معاشرتی موضوعات کی ہم بات کریں تو غربت ہمارا اس وقت ایک معاشرتی موضوع ہے، بے روزگاری ایک اہم موضوع ہو سکتا ہے. پھر ہم مختلف اخلاقی موضوعات پر بات کرتے ہیں تو ایمانداری، انصاف. اسی طرح ثقافتی موضوعات کو دیکھیں تو تہذیب و تمدن کی اقدار، جس کی آج کل ہم شدت سے کمی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، اپنے کلچر سے دور ہو رہے ہیں، اپنے تمدن سے، اپنی تہذیب سے، اپنی روایات سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر ایک اور طرح کا جو لبادہ ہے اس کو اوڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ ہم نے پڑھنا ہے، جس پہ ہمیں لکھنا ہے. اور ہم اردو ادب اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے تخلیق کرتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو زندہ رکھ سکیں اور آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں. آپ کو پتہ ہے 1947 میں جب پاکستان بنا تو کیا حالات تھے؟ پاکستان کی جو تحریک تھی کیسے چلائی گئی اور کس طرح پاکستان قائم ہوا؟ آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ سب جانتے ہیں؟ صرف مجھے سر ہلا کے بتا دیں، کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیا آپ سب 1947 میں موجود تھے؟ تو پھر ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے مضمون پڑھے، قائد اعظم، علامہ اقبال، سر سید احمد خان. ہم پاکستان کی تاریخ سے. پاکستان کی تاریخ ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ کتابوں میں لکھی گئی تھی، لوگوں نے. ہاں، ہم نے اس کو پڑھا. اس میں جیسے ہم نے افسانوں کی صورت میں پڑھا، ہم نے اس کو ناول کی صورت میں پڑھا، ہم نے اس کو ڈراموں میں نقالی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سمجھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سنا، ہم نے اپنے نصاب کی کتابوں سے پڑھا. یہ وہ چیز ہے جو سننے سے منتقل نہیں ہوئی بلکہ کتاب کی صورت میں تحریر سے منتقل ہوئی. اب میں اگر آج آپ سے بات کرتی ہوں کہ ہمیں مختلف موضوعات پر نثر پارے لکھنے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم معاشرتی، ثقافتی اور اخلاقی طور پر جن مسائل کا اور جن خوبیوں سے کو شامل کر رہے ہیں اس پہ ہم تحریر کریں گے تو ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے واقف ہوگی، اور اس کا کردار کیا، اس کا کیا ہماری ادب میں اس کا کیا کردار ہوگا کہ ہم ایک مضبوط ادب اپنے آنے والی نسل کو دے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جب ہم کوئی نثر پارہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں موضوع کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ مصنف نے اسے کس انداز میں پیش کیا. آپ منفی انداز میں کسی چیز کو پیش کر رہے ہو یا مثبت انداز میں، اور ہم قارئین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا ذاتی تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور ہم اس کو اپنے موضوع میں کیسے شامل کریں گے، اپنی رائے اس پہ کس طرح سے دیں گے کہ قاری پر یا پڑھنے والے پر اس کا ایک مثبت اثر ہو، اور وہ چیز چونکہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے. اب تو بڑا آسان ہے، آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ ہماری جو نثر اور نظم ہے اس کو لکھا جاتا ہے تو آرام سے اس کو آپ بلاگ کی صورت میں انٹرنیٹ پر شامل کر لیتے ہیں، اس پر سے کئی لوگ پڑھتے ہیں. یہاں پہ آپ کی رائے کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ آپ کی رائے سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے اور اس پر سوچنا ہے. اگر ہم نثر میں بات کریں تو ہمارا ایک بڑا اہم موضوع ہے غربت. میں آج بار بار اس لیے اس کا دے رہی ہوں کہ جو بھیڑیا ہمارا آج کا سبق ہے پڑھنے سے متعلق، اس کا تعلق اسی سے ہے. ہمارے اندر کے خوف، عام طور پہ ہمارے اندر غربت کا خوف ہوتا ہے، کچھ چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، خواہشات کے ختم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے. تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ غربت کا اثر صرف اقتصادیات پر نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے عزائم اور تعلقات پر بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے ایک آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا جملہ لکھا کہ میرے گاؤں کے لوگ بے حد محنتی ہیں.
मगर किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। अगर आप इस इक्तबास के मौजू को शनाख्त करें और इसकी वजाहत करें तो आप किस अंदाज में करेंगे? जेटीएन बताइए। मेहनत के तौर पर करेंगे। जेटीएन। मैम इसमें ये कहा गया है कि जो गांव के लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है उनकी गुर्बत खत्म नहीं हो रही। अच्छा, तो आप इसको अगर आप इस पे लिखना शुरू करें तो आप इसे क्या समझेंगी? कि मिस वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको उनके सब्र का फल नहीं मिल रहा, उनको जो उनका सिला मिला गई वो नहीं मिल रहा। तो इसके आपके ख्याल में इसके अगर हम इस मौजू पर नसर पारा लिखते हैं तो वो दुरुस्त होगा, उसका यही मतलब होगा? यस मैम। यस मैम। इस तरह आपको नहीं लगता कि गांव में रहने वाले जो हैं हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, है ना? हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इस जुमले को अगर मैं लिखूं कि मेरे गांव के लोग बेहद मेहनती हैं मगर किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। इस जुमले से अगर मैं बात आगे बढ़ाना शुरू करूं तो हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है कि बेशक किस्मत भी मौजूद है लेकिन इंसान अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी दुआ से अपनी किस्मत को बदल सकता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? तो लोग मेहनती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जिस नहज पे, जिस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं उनको वो अंदाज बदलने की जरूरत है। वो मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत के बाद उनको मुमकिना नताइज नहीं मिल रहे। इसका मतलब यह है कि जिस नहज पे, जिस अंदाज में वो मेहनत कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो वक्त के तकाजों के मुताबिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम किस्मत को कसूरवार नहीं ठहराएंगे बल्कि हमें उस सारे निज़ाम को देखना होगा और बदलना होगा कि जो वहां पे नाकामी का बायस बन रहा है। ऐसा है या नहीं है? आपको राय देने की महारत होनी चाहिए और हर चीज को मुस्बत अंदाज में आपने देखना है। कोई भी नसर आप पढ़ेंगे या लिखेंगे तो आपने उसको इस तरह से लेना है, ठीक है जी? अगर आप अपनी राय कायम करते हैं तो आपको मुसन्निफ की नीयत को समझना है और ये देखना है कि आया आप उसके ख्यालात से मुत्तफिक हैं या नहीं। जैसे मैंने इस जुमले पे अपनी राय दी, अब आपको ये मालूम होना चाहिए, आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप मेरे ख्याल से, मेरी बात से मुत्तफिक हो या नहीं हो। अच्छा जी, मुझे जल्दी से, क्योंकि आप ग्रोहों में ही बैठे हुए हैं, क्लास पूरी क्लास है, तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी नसर पारे का मौजू समाजी अदम मुसावात है तो आप इस मौजू पर कैसे अपनी राय कायम करेंगे? समाजी अदम मुसावात, बेरोजगारी और गुर्बत। आपकी क्या राय होगी? क्या हम समाजी तौर पे अदम मुसावात का शिकार हैं? यस यस मैम। है, बिल्कुल। हमने इसकी मिसाल अभी ली कि अदम मुसावात और अदम बर्दाश्त का शिकार किस तरह। अदम मुसावात चलें बता दें, अदम बर्दाश्त पे हमने बात कर ली है। समाजी तौर पर हम बहैसियत पाकिस्तानी किड्स एजुकेयर गर्ल्स, आप मुझे बताएं कि हम किस तरह समाजी अदम मुसावात का शिकार हैं? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। मैम हमारे माशरे में समाजी मसावात के बहुत मसाइल हैं, खासतौर पर तबकाती निज़ाम की बाइस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चूंकि हम तबकाती निज़ाम को फ़रोग़ दे रहे हैं, उसमें कमी नहीं कर रहे, तो ये अदम मसावात है। हमने कुछ दिन पहले भी, आपको याद है, बात की थी अमीर और गरीब का जो तबकाती फ़र्क है, ये हमारे अदम मसावात की तरफ जाता है। अच्छा जी, मसावात का मतलब होता है बराबरी। अब अदम मसावात में ये भी आ सकता है कि जिस तरह आजकल औरतों को पूरी तरह से हुकूक नहीं दिए जा रहे उनके दरमियान, वो बेटा पता है क्या, मैं आपसे थोड़ी सी आपकी राय से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि औरतों के हकूक से हम क्या समझते हैं। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। मेरा क्या क्या हक हो सकता है, मेरे फराइज, पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना बहैसियत औरत कि मेरे फराइज और हुकूक क्या है। फिर मैं ये कहूंगी कि मुझे मेरे तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे। बहैसियत बेटी मेरे क्या हुकूक हैं, मेरे वालिदैन की तरफ से मिलने चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए। बहैसियत तालिब इल्म आपके क्या हकूक हैं, बहैसियत तालिबा आपके क्या हुकूक हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बहैसियत तालिबा आपका हक है, आपको अच्छी तालीम स्कूल में दी जाए, अच्छा माहौल फराहम किया जाए, लेकिन बच्चे उसके साथ आपके कुछ फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ ये है कि आप इज़्ज़त करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें, आपको जो काम दिया जा रहा है उसको बर वक्त सर अंजाम दें,
اسکول کی پراپرٹی کا خیال رکھیں. تو یہ ایک بیلنس ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ کو ملنا چاہیے اس کے جواب میں. بحیثیت بیٹی آپ کا حق ہے, آپ کی اچھی تعلیم, آپ کے اچھے لباس, آپ کی اچھی صحت, آپ کی اچھی تربیت ذہنی اور جسمانی, اس کا آپ کے والدین خیال رکھیں. اور فرض آپ کا کیا ہے کہ آپ ان کی عزت کریں, ان کی مسائل کو, ان کی صحت کے مسائل, معیشت کے مسائل, ان کو سمجھیں اور اپنے آپ میں کچھ برداشت کا عنصر لائیں, ہے نا. اچھا, عورت کی ابھی آپ جس سٹیج پہ ہو, آپ دو حیثیت میں سامنے آتے ہو. ابھی آپ بیٹیاں ہو اور آپ طلبہ ہو, ہے نا. جب آپ ہماری جگہ پہ, میری جگہ پہ آ جاؤ گے تو آپ سوسائٹی میں, معاشرے میں اپنا ایک کردار ادا کریں گے. بحیثیت معلم ہو سکتے ہیں, بحیثیت طبیب ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر ہو سکتی ہیں, سائنسدان ہو سکتی ہیں. تب آپ کا کیا حق ہونا چاہیے معاشرے میں؟ جب آپ نکلو گے پھر معاشرتی حقوق کی ہم بات کریں گے. تو میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے. آپ جو کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے بچے. میں جس چیز کے لیے کوشش کروں گی, اگر میرا نظام وہ معاشرتی نظام ہے, وہ میرا گھر کا نظام ہے, وہ متاثر نہیں ہوگا, اس پہ مثبت اثر پڑے گا, تو اس کا مطلب ہے میں اپنے حقوق و فرائض میں برابری لاتے ہوئے اس کو اچھے سے ادا کر پا رہی ہوں. میں نے یہاں پہ آج ایک موضوع رکھا ہوا ہے, سماجی عدم مساوات. یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے, یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے. اس کا ذکر ہمارے روزمرہ مشاہدات میں بھی ہوتا ہے نا. آپ میں سے بہت سارے بچوں نے یہی کہا کہ یہ حقیقی مسئلہ ہے اور ہم روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن آپ میں سے بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی عدم مساوات کچھ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی سوچ ہے جس کو ہم اپنی سوچ سے پروان چڑھا رہے ہیں. اختلاف رائے میں پایا جاتا ہے نا. آپ میں سے بہت سے بچے جو کسی بات کو کسی اور طرح سے سوچتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو موجود نہیں, یہ ہماری اپنی سوچ ہے, اختراع ہے, ہم نے خود اس کو پھیلایا ہے. تو اس طرح سے ہم کسی بھی نقطہ نظر پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس پر اس رائے سے متفق ہوتے ہیں یا اس سے اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نثر کا ایک موضوع لیتے ہیں, تعلیم کی اہمیت, تو یہ ایک قاری کہہ سکتا ہے کہ تعلیم معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے. آپ سب یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. آپ میں سے کوئی میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیم کے بغیر بھی انسان کامیاب ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ میم انسان کے اندر کوئی بھی مہارت ہونی چاہیے تب وہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب میں یہاں پہ پتہ ہے اپنے خیال کی کس طرح سے وضاحت کروں گی. میرے پاس ایک ہنر ہے, ایک سکل ہے, میں اس کو سیکھ رہی ہوں, میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میں اس ہنر کی بنا پر ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہوں. لیکن تعلیم کی مجھے کیوں ضرورت ہے؟ اس ہنر کو مزید پھلنے پھولنے کے لیے, اس کو مثبت انداز میں پھیلانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ بچے جنہوں نے جیسا معاشرے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن اس کی تجارت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, ترقی کر چکی ہے, تو وہاں پہ وہ یہ ضرور کہے گا کہ تعلیم ضروری نہیں. آپ کے پاس بے شمار مثالیں نکل آتی ہیں. ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم تجزیہ کرتے ہیں اپنی رائے کا کہ جو اس نے کہا وہ درست ہے یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, اور کیوں درست ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم مفہوم برقرار رکھتے ہوئے عبارت یا جملوں کو دیکھتے ہیں, ان کو تبدیل کرتے ہیں اور انہیں آگے بڑھاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا آج کا ایک کام تھا کہ ایک جملے کو آپ نے مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی مہارت سیکھنی ہے اور تحریری صلاحیت کو بہتر کرنا ہے. میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک جملہ رکھا ہے, آج موسم بہت خوشگوار ہے. اس کا مفہوم برقرار رکھیں اور کسی اور انداز میں مجھے بتائیں اور کیا جملہ ہو سکتا ہے. آج موسم بہت اچھا ہے. رینیسنس. ٹھیک ہے. اور آج موسم بہت دلکش ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج موسم بہت خوبصورت ہے. صحیح ہے. اور موسم بہت سہانا ہے. آج موسم بہت حسین ہے. ٹھیک ہے. آج موسم بہت سہانا. کیا لکھا ہوا ہے؟ آج موسم بہت خوبصورت ہے. میں اس کو کہوں گی آج ہوا میں تازگی ہے.
آج موسم بہت سہانا ہے. موسم اپنے جوبن پر ہے اور دلکشی میں اضافہ کر رہا ہے. خوشگوار موسم کی رعنائی روح میں اتر رہی ہے. یہ ایک ہی جملے کو میں نے مختلف طرح سے لکھا. کیا اس کا مفہوم بدل گیا؟ نو. اچھا، اب ہم نے کیا سیکھا یا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے موضوع کے مطابق اپنے جملوں کو بدل کر لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر میں کوئی افسانوی، کوئی رومانوی موضوع پہ بات کر رہی ہوں، لکھ رہی ہوں، تو میں اس طرح کے جملے استعمال کروں گی. اگر میں سادہ گفتگو کر رہی ہوں تو میرے جملوں کی نوعیت یہی ہوگی کہ موسم سہانا ہے یا خوبصورت ہے. تو ہمارے جملے مفہوم وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے انداز بیان یا ہمارے موضوع کے مطابق بدلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ متبادل جملے جو ہیں یہ ہماری ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر میں، کیونکہ یہ ہماری انفرادیت اور ہماری شخصیت کی پہچان بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کو ہم کل یہیں سے جاری رکھیں گے، تھوڑا سا اسے مکمل کریں گے. آپ لوگوں نے آج افسانہ، ناول اور ڈرامہ جو میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا گھر سے پڑھ کے آنا ہے، اور سبق بھیڑیا بھی پڑھ کے آنا ہے. اس کی پڑھائی کر کے آئیں تاکہ کل ہم تھوڑا سا اپنے سبق پہ بات کر لیں. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.